جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر محترم راشد نسیم صاحب کہ وہ آئے اور ضلع مردان کے کارکنان کو مخاطب ہو۔ محترم راشد نسیم صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ذرا زور سے آپ جواب دیں نعرے کا، نعرہ تکبیر، رہبر و رہنما خاتم الانبیاء سید الانبیاء، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ وقال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اما بعد۔ محترم غلام رسول صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع مردان، محترم حضرت مولانا عبد البر صاحب، حضرت مولانا صفی اللہ صاحب، سہیل بابر صاحب قیم ضلع، دیگر ذمہ داران ضلع، میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز نوجوان دوستو، میری خوش بختی ہے کہ جماعت اسلامی ضلع مردان کی تربیتی نشست جو صبح شروع ہوئی ہے اور عصر تک چلنی ہے، اس میں شرکت کا موقع مل رہا ہے، اور جماعت اسلامی کی شناخت یہ تربیتی نشستیں ہیں۔ جماعت اسلامی جو بظاہر حکومت میں نہیں آ رہی ہے، لیکن وہ بہت ساری پارٹیاں جو حکومت میں آ رہی ہیں، بھاری اکثریت لے کر بھی آ رہی ہیں، ان کے پاس اگر کوئی کمی ہے تو ان تربیتی نشستوں کی کمی ہے، اور اس کمی کا اظہار کوئی 4 سال پورے کر کے گیا، کوئی 15 سال حکومت کر کے گیا، کسی نے 10 سال حکومت کی، لیکن میں آپ سے پوچھوں انہوں نے ملک کو کیا دیا؟ اس جیتنے کا حاصل کیا ہوا؟ ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے یا زوال کی طرف جا رہا ہے؟ بچہ بچہ اس پر قرض بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے؟ بچے بچے پہ قرض بڑھ رہا ہے۔ ایسے جیتنے کا فائدہ، ایسی حکومت کا فائدہ؟ اور پھر ہمارے بھی بعض لوگ انہوں نے سوچا کہ اس پارٹی میں چلے جائیں تو جیت جائیں، اور جیت بھی گئے، وزیر بھی بن گئے، لیکن نتائج کیا نکلے؟ حاصل کیا ہوا؟ ایسی حکومت جو ملک کو نیچے کی طرف لے جائے، ہر شعبہ زوال پذیر ہو جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی تو ایسی حکومت کو ٹھوکر مارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی حکومت سے بچائے کہ حکومت میں بھی آئیں اور ملک اور انسانوں کا نقصان ہو رہا ہو۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، یہ تربیتی نشستیں جو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑنے والی ہیں، یہ تربیتی نشستیں جو وہ امانت داری اور دیانت داری پیدا کرنے والی ہیں، جس کا خلا آج اس پاکستان میں ہی نہیں، ساری روئے زمین پر اور ساری انسانیت میں اسی کا خلا ہے کہ وہ اللہ اور اس کا رسول جو پیغام دینا چاہتا ہے، اللہ اور اس کا رسول جو انسان بنانا چاہتا ہے، اللہ اور اس کا رسول جس طرح کی امانت داری اور دیانت داری پیدا کرنا چاہتا ہے،
وہ تربیتی نشستوں سے یہ باقی پارٹیاں محروم ہیں. اسی لیے وہ حکومت میں آئیں جائیں، ملک نیچے کی طرف جا رہا ہے. اور انشاءاللہ اور ثم انشاءاللہ جماعت اسلامی کو اللہ تعالی اس طرف بڑھا رہا ہے کہ بالآخر وہ وقت آنے والا ہے کہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. تو اس لیے میرے نہایتی قابل احترام بزرگوں اور میرے بہت ہی عزیز نوجوان دوستوں، اور مجھے خیال یہ ہے کہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اس اجتماع میں موجود ہے، لیکن خاصے لوگ مجھے باہر کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو دنیا کے فیصلے کر رہا ہے، اور میری قابل احترام خواتین بھی موجود ہیں جن کو میں ابتدا میں مخاطب کرنا بھول گیا ہوں، نہایت قابل احترام خواتین اسلام، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ دنیا اپنے طور پہ چل رہی ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا اور اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، خود ہی کوئی حکومت میں آ جاتا ہے، کوئی چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس انسانی دنیا کے فیصلے کرنے جا رہا ہے، اور اس میں ایک فیصلہ اس نے دکھانا شروع کر دیا ہے. وہ فیصلہ کیا ہے؟ وہ فیصلہ یہ ہے کہ اس وقت روئے زمین میں اگر نوجوان کسی کے پاس ہیں، امریکہ کے پاس نہیں ہے، روس کے پاس نہیں ہے، چین کے پاس نہیں ہے، جاپان کے پاس نہیں ہے، یورپ کے پاس نہیں ہے، نوجوان اگر کسی کے پاس ہے تو امت مسلمہ کے پاس ہے. چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ ترکی ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، سب جگہ 60 سے 65% 40 سال سے کم عمر نوجوان ہے. یہ کس نے یہ کام کیا ہے؟ یہ کون یہ اسکیم بنا رہا ہے؟ کس کی یہ پلاننگ ہے؟ یہ اس کی پلاننگ ہے جس نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لوگ اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی چال چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر چال چلتا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسے ماحول اور حالات میں ہم ہیں جہاں گردش زمانہ کے ساتھ صرف پاکستانی نہیں، ساری انسانیت اللہ کی طرف اور اللہ کے نظام کی طرف اور دین فطرت کی طرف بڑھ رہی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. حضور اکرم، یہ جو اس وقت موضوع ہے میرا کہ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ 4 سو بدل جائے. ویسے یہ علامہ اقبال نے ہماری بہت سارے مسائل حل کر دیے. علامہ اقبال اگر نہ ہوتے تو ہماری تربیت گاہوں میں موضوع کہاں سے آتے؟ اب تو یہ موضوعات علامہ اقبال کے اشعار کی شکل میں بار بار سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ عجب نہیں ہے کہ یہ 4 سو بدل جائے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا. یہ خودی کیا چیز ہے؟ یہ جو دنیا دین فطرت کی طرف بڑھ رہی ہے، خودی کا گہرا تعلق فطرت سے ہے. خودی فطرت سے جڑنے کا نام ہے. وہ جو علامہ اقبالی نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو دنیا اس طرح بڑھ رہی ہے، یہ جو اللہ کو چھوڑ کر دنیا چلی ہے، دنیا میں بگاڑ ہے، خرابیاں ہیں. ابھی چند دن پہلے امریکی صدر نے ایک بل پہ دستخط کیے ہیں، انسانیت دشمن بل ہے. آپ کہیں گے انسانیت دشمن بل؟ اس پر امریکہ نے دستخط کر دیے، امریکہ کے صدر نے دستخط کر دیے. انسانیت دشمن بل پر اس نے دستخط کر دیے ہیں. اور وہ بل کیا ہے؟ بل یہ ہے کہ مرد مرد سے شادی کر لے اور عورت عورت سے شادی کر لے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ انسانیت کا مستقبل تاریک، کوئی آگے انسان پیدا نہیں ہوگا۔ جب مرد مرد سے شادی کرے گا تو انسان کہاں سے آئے گا؟ جب عورت عورت سے شادی کرے گی تو اگلی نسل کہاں سے آئے گی؟ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا۔ یہ اپنے خنجر سے یہ تہذیب آپ خودکشی کرنے گویا جا رہی ہے۔ تو اس پہلو سے حالات جس طرف بڑھ رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا دور ہے، دور نبوت، کچھ عرصے رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر خلافت علی منہاج نبوہ ہوگی، نبوت کے طریقے کی خلافت، وہ بھی کچھ عرصے رہے گی اور وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ جو خلافت علی منہاج نبوہ، عربی الفاظ میں نے استعمال کیے، اس پہ ذرا آپ ذہن میں رکھیں، آگے پھر تذکرہ آ رہا ہے اس کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ عرصے رہے گی، ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بادشاہتیں ہوں گی، وہ بھی رہیں گی، وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جبر کا دور ہوگا، سختی کا دور ہوگا، وہ بھی بالآخر ختم ہو جائے گا۔ ابھی 5ویں دور کی طرف میں آ رہا ہوں، لیکن یہ 4 ادوار آپ ذرا تاریخ دیکھیں۔ نبوت کے بعد خلافت راشدہ، اور خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ خلافت راشدہ حالانکہ 1500 سال ہو گئے ہیں تقریباً، لیکن آپ سے میں پوچھوں کتنے خلفائے راشدین؟ آپ کہیں گے 4 یا 5۔ یہ صرف 4، یہ صرف 5، لیکن 4 اور 5 ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں، ہماری یادداشت میں موجود ہیں، ساری امت کا اس پر اجماع ہے، ساری امت انہیں یاد کرتی ہے۔ کیوں؟ اس کا جواب ابھی آتا ہے۔ یہ خلافت راشدہ صدیوں کی بادشاہتیں اور گرد و غبار اس کو ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں کر سکا۔ یہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، یہ ہمارا ہدف ہے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت علی منہاج نبوہ ختم ہوگی، پھر بادشاہتیں ہوں گی۔ پھر مسلمان بادشاہتیں آ گئیں، ہزاروں لاکھوں، سب نے کوشش کی کہ مجھے بھی خلیفہ مانو، یہ امت مانتی نہیں۔ کیا شاندار مزاج ہے اس امت کا، کیسے اچھے پیمانے اس امت کے ہیں، اتنی صدیوں کی بگاڑ، اس سب کے باوجود پیمانے بالکل ٹھیک ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادشاہتیں بھی گزر جائیں گی، پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جبر کا دور ہوگا، اور میں اور آپ جس دور میں ہیں وہ جبر کا دور یا تو نکل رہا ہے یا نکلنے کے قریب ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس لیے کہ آپ ایسے دور میں ہیں جس میں تاریخ انسانی کے عظیم الشان واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ یہ ابھی قریب میں نہیں دیکھا آپ نے افغانستان میں کیا ہوا؟ امریکہ، اور جب امریکہ آیا تھا افغانستان میں تو میرے ہی ساتھی مجھ سے کہتے تھے یہ افغانی، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، پاگل ہو گئے ہیں، یہ امریکہ سے لڑیں گے، اس سے مقابلہ کریں گے۔ لیکن یہ پاگل پن اور یہ عشق جو ہے، یہی ایسے کام کرا دیتا ہے جو افغانستان میں کرا دیے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ ایک معجزہ اگر میں کہوں اس دور میں رونما ہوا، اور یہ کوئی اگلی صدی کی بات نہیں ہے، ابھی 1-2 سال گزرے ہیں کہ امریکہ اپنے لاؤ لشکر سمیت منہ لٹکا کر اور دم دبا کر افغانستان سے نکل گیا۔ اور جب وہ افغانستان سے نکلا تو کابل ایئرپورٹ کی تصاویر یہاں پاکستان میں چھپیں، اور جب وہ چھپیں پاکستان میں تو مجھے، ظاہر کمزور ایمان کا آدمی ہوں، اور میں سمجھتا تھا یہ جو سورہ فیل ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کیا کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ میرا خیال تھا وہ واقعہ ہو گیا، ہاتھی والوں کے ساتھ وہ مکہ کو تباہ کرنے آیا تھا، بس ایک مرتبہ واقعہ ہو گیا۔ لیکن
جب کابل ایئرپورٹ کی تصویر میں نے دیکھی، امریکی ٹینک، امریکی جہاز، امریکی توپ خانے، امریکی اسلحہ، ایسا لگ رہا تھا کابل ایئرپورٹ کباڑیے کی دکان ہے، کابل ایئرپورٹ کھائے ہوئے بھوسے کا ڈھیر ہے۔ اور یہ کون؟ آج کا ہاتھی والا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قاسم معقول، کھائے ہوئے بھوسے کا ڈھیر بنا دیا۔ اور کس کے ہاتھوں؟ کیا افغانی کوئی بڑی سپر طاقت تھے؟ زیادہ بڑا اسلحہ ان کے پاس تھا، زیادہ بڑی ایٹمی طاقت تھے؟ سیدھے سادے لوگ، بلکہ بہت ہی ہم بھی ذرا ماڈرن ہو گئے ہیں، ہمارے نزدیک بھی وہ سیدھے سادے ہیں، پگڑیاں لگاتے ہیں، داڑیاں ہیں، بظاہر سیدھے سادے لوگ، لیکن یہ سیدھے سادے لوگوں میں جب اعتماد پیدا ہو، یہ اعتمادی واقعہ یہ ہے اس نے، اور حق پر ہونے کا یقین، یہ جو حق سے وابستگی، اس کے لیے یہ تربیت گاہ ہو رہی ہے، یہ آدمی کو کبھی مایوس اور اس محلال کا شکار نہیں ہونے دیتا۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ یہ ذوق خدائی، یہ خدائی کا ذوق کا مزہ، اس کی لذت، اس کی راحت، اس کا کی حلاوت جب آدمی پالے تو دنیا مافیہ سے بے نیاز ہوتا ہے۔ پھر اس کو یہ اس سے اوپر اٹھ جاتا ہے کہ وہ شکست کھا رہا ہے یا فتح حاصل کر رہا ہے، وہ کامیاب ہو رہا ہے دنیا میں یا ناکام ہو رہا ہے، اس کا تعلق میں حق پر ہوں یا نہیں، میں اس رب سے ذوق خدائی مجھ میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ ہے تو ہجر ہو یا وصال ہو، اس سے تو بحث ہی نہیں، جس میں تیری خوشی نہیں اس میں میری خوشی نہیں۔ ہر حال میں انسان راضی ہوتا ہے۔ وہی افغانی سیدھے سادے لوگ پگڑیاں لگائے ہوئے، اور مجھے یاد ہے مذاکرات ہو رہے تھے قطر کے اندر، قطر، شاید ان مذاکرات کے یہ اثرات ابھی ورلڈ کپ پر بھی ہوئے ہیں، میں اس پہ بھی دو جملے کہوں گا۔ تو مذاکرات ہو رہے تھے تو میں نے دیکھا تصویر چھپی، ایک طرف امریکی نمائندے، سوٹڈ بوٹڈ، کوٹ پتلون، ٹائیاں، چمکتے دمکتے جوتے، یہ امریکی نمائندے ہیں، اور دوسری طرف طالبان نمائندے۔ سوچا ہوگا انہوں نے، امریکیوں سے مقابلہ ہے اور گفتگو ہے اور مذاکرات ہیں، آج چلے ٹوپیاں اتار لیں، چلے ذرا کپڑے تبدیل کر لیں، لیکن وہ جو آئے سب کے سب نے پگڑیاں لگائی ہوئی تھی، سب کے سب داڑیاں سجائے ہوئے تھے، سب کے سب کرتا شلوار میں تھے، اپنی پشاوری چپلوں میں تھے، اور یہ وہ اعتماد ہے۔ جب تک امت مسلمہ میں یہ اعتماد پیدا نہیں ہوگا، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، یہ ہے وہ خودی، خودداری، یہ وہ امت مسلمہ کی شناخت کہوں میں، انانیت کہوں میں، غیرت کہوں میں، یہ جب پیدا ہوتی ہے تو امریکی انہوں نے اس وقت ذرا بھی مروبیت اور مسحوریت ان کے قریب نہیں آئی، اور انہوں نے پہلے ٹیبل پر امریکی نمائندوں کو چت کیا، پھر میدان میں امریکی نمائندوں کو چت کیا۔ یہ ابھی قریب میں واقعہ ہوا ہے، انہونا ایک واقعہ ہوا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں فیصلے سارے عقل کے مطابق ہوتے ہیں، عقل سے ماورا سارے دنیاوی تجزیہ نکار، سارے اقلیت پسند، سارے دانشور، سب کی دانشوری دھری رہ گئی، اور امریکہ افغانستان سے نکل گیا۔ اور قطر میں ابھی ورلڈ کپ ہوا ہے، اور قطر کوئی اسلامی ملک نہیں ہے، قطر اس طرح سے کوئی اسلامی اسٹیٹ نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان ملک ضرور ہے۔ ورلڈ کپ وہاں ہونے لگا، اس سے پہلے سارے ورلڈ کپ کوئی برازیل میں ہوا، کوئی روس میں ہوا، کوئی لندن میں ہوا، کوئی جرمنی میں ہوا، اور جو پچھلا ورلڈ کپ ہوا قطر سے پہلے، ساری دنیا سے 40,000 خواتین کو لوگوں کی خدمت کے لا کے وہاں ڈال دیا گیا کہ ان سے عیاشی کرو۔ ورلڈ کپ عیاشی کا دوسرا نام تھا، ساری دنیا کے لوگ عیاشی کے لیے ورلڈ کپ میں شرکت اور دیکھنے کے لیے جاتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا۔
ہوا قطر کو، اس کی ایک دم سے مسلمانیت گویا جاگ اٹھی. اور یہ مسلمانیت کسی بھی وقت جاگ اٹھ سکتی ہے، یہ کبھی بھی بیدار ہو کر اور اٹھ کر کھڑی ہو سکتی ہے. پتہ نہیں انہیں کیا ہوا. انہوں نے کیا، یہ 1 مہینے کا ورلڈ کپ ہے، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنی اخلاقیات کو پامال کریں. ہمارے ہاں شراب نہیں ہوگی، ہمارے ہاں توہین رسالت کرنے والے کو کسی کو کوئی علامتی نشان نہیں لگانے کی اجازت ہوگی، ہمارے ہاں کم لباس کوئی خاتون پہن کر اسٹیڈیم میں نہیں آئے گی. اور ایک آدھ آئی، انہوں نے اس کو باہر نکال دیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس کا افتتاح تلاوت قرآن سے کریں گے، اس کا اختتام تلاوت قرآن سے کریں گے. اور انہوں نے دنیا بھر سے جو مسلمان مبلغین تھے ان کو بلایا اور کہا کہ یہاں لاکھوں لوگ یعنی ناچ گانا نہ ہو اور اس طرح کے اوٹ پٹانگ حرکتیں نہ ہو تو ہمارا بھی بلکہ اب خیال بنتا ہے کہ یار فلاپ ہو جائے گا، پروگرام ہی خراب ہو جائے گا. تھوڑی موسیقی ہونی چاہیے، ذرا کچھ میوزیکل پروگرام ہو. انہوں نے کہا کہ یہ سب چیزیں نہیں، لیکن اس مرتبہ ورلڈ کپ میں پچھلے ورلڈ کپ سے 4 لاکھ زیادہ ٹکٹ بکے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری خرافات کے ذریعے ہی لوگ آتے ہیں. اور اس وقت دنیا میں موضوع گفتگو یہ بن گیا ہے. یہ خودی کی ایک چھوٹی سی جھلک قطر نے دکھائی، جو بہت اسلامی ملک نہیں ہے، لیکن اس کے دنیا پہ اثرات اور دنیا پہ اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں کہ رونما ہونا شروع ہوئے ہیں. تو اس پہلو سے یہ خود ہی اپنی جب اٹھے گی اور بیدار ہوگی اور انسان میں اپنا اہل ایمان میں اپنی شناخت پیدا ہوگی، وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو قبول کرو، یہ وہ چیز ہے جو تمہیں زندگی دے گی، اور اس کے بغیر تم زندگی نہیں پا سکو گے. اللہ اور اس کا رسول، اس کا پیغام، اس کی دعوت. اور یہ تحریک اسلامی، ان کی تو آپ ساری تاریخ دیکھ لیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے بغیر کبھی آگے نہیں بڑھی. اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کے بغیر یہ قدم ان کے آگے بڑھے ہی نہیں ہیں. اللہ اور اس کے رسول کو جب چھوڑا، پیغام رسول کو چھوڑا، اللہ کی دعوت کو چھوڑا، تب قدم پیچھے ہٹے ہیں، تب پیچھے آہستہ آہستہ ہوئے ہیں. اور میں اس کی اگر مثال دوں، یہ جو مصر کی ہماری اسلامی تحریک ہے اخوان المسلمون، آج مصر کی سب سے بڑی پارٹی کون سی ہے؟ آپ سے میں پوچھوں تو آپ کہیں گے اخوان المسلمون. آج اگر انتخاب ہو جائے تو کون جیتے گا وہاں؟ آپ کہیں گے اخوان المسلمون. لیکن ایک اور میں سوال اگر آپ سے کروں کہ اخوان المسلمون کے سربراہ کا کیا نام ہے، تو ایک دم سے سوچنے لگیں گے لوگ کہ اچھا سربراہ کا نام، وہ تو ہم نہیں جانتے. آپ پھر کس چیز کو جانتے ہیں؟ ہم اخوان کو جانتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں وہ اسلامی پارٹی ہے، ہم یہ جانتے ہیں وہ نظریاتی پارٹی ہے، ہم یہ جانتے ہیں آج انتخاب ہو تو اخوان جیتے گی. شخصیت، نظریاتی اسلامی تحریکوں میں شخصیات کا دخل نہیں ہوتا، نظریات کا دخل ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ آگے بڑھتی ہیں. یہ جو افغانستان ہے، بلکہ جس روز کابل، امریکہ کابل سے نکلا، اس روز میں کہیں جا رہا تھا، میرے ساتھ جو صاحب گاڑی چلا رہے تھے، رکن جماعت تھے ڈرائیور، انہوں نے مجھ سے پوچھا طالبان فاتح ہو گئے ہیں، امریکہ نکل گیا ہے، لیکن پھر اس نے کہا کہ طالبان کا سربراہ کون ہے؟ مجھے بھی سوچنا پڑا کہ ہاں طالبان کا سربراہ کون ہے. کہنا میں نے تو کبھی نہیں دیکھا، نہ کبھی تصویر آئی ان کی، نہ کبھی فوٹو چھپا، نہ کبھی. تو پھر بھی وہ جیت گئے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ اسلامی نظریاتی تحریکیں، ان کا سب کچھ سرمایہ نظریات ہے، اللہ اور اس کا رسول ہے، ان کا پیغام ہے، ان کی دعوت ہے. اور یہ ایسی چیز ہے، اس کو جب تھام لیا جائے، اس کو لے کر آگے بڑھا جائے تو قدم آگے بڑھتے ہیں. اور میں بات کروں، یہ جو ہمارا بنگلہ دیش ہے، بنگلہ دیش، وہاں تو ایک وقت تھا
تحریک اسلامی کے لوگ، وہاں کے نوجوان، وہاں کے بزرگ، وہاں کی خواتین، انہوں نے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، سپر پاور ہے اللہ، زندگی کی قیمت کیا، انبیاء کا مقصد کیا، پڑھنا کیا اور لکھنا کیا، پاکستان کا مطلب کیا۔ کیا ہوا؟ نہیں آئی لائٹ؟ پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بنگلہ دیش جب بنگلہ دیش بننے جا رہا تھا تو اس وقت تحریک اسلامی کے ہزاروں کارکن شہید کر دیے گئے، ان کے سروں کی فصل کاٹ دی گئی، اور ایسے میں ایک شخص، ایک کارکن، وہاں کے امیر اس وقت کے پروفیسر غلام اعظم صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ اے امیر، اتنے ساتھی قربان ہو گئے ہیں، تحریک اسلامی کے لوگوں کے سروں کی فصل کاٹ دی گئی ہے، اب اس سرزمین پر اللہ اکبر کی صدا کہاں سے آئے گی؟ اسلامی انقلاب کا نعرہ کہاں سے بلند ہوگا؟ اب یہاں اسلام کی بات کون کرے گا؟ پروفیسر غلام اعظم صاحب نے اس کارکن کی بات سنی اور پھر ایک بڑی ہی عام سی مثال دی۔ کہا، اچھا تمہارا خیال ہے کہ اللہ اکبر کے نعرے لگانے والوں کے اگر سر قلم کر دیے جائیں تو آواز ختم ہو جائے گی؟ پھر انہوں نے کہا، تم روز دیکھتے ہو بکرے قربان ہو گئے، اللہ اکبر کہا گیا، ان کے گلے پہ چھری پھیر دی گئی، گائے قربان ہو گئی، اللہ اکبر کہا گیا، ان کے گلے پہ چھری پھیر دی گئی۔ تم ہر سال بقرعید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پہ دیکھتے ہو کہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، گائے ذبح کر دی جاتی ہے، بکرے ذبح کر دیے جاتے ہیں، دمبے ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ تم نے کبھی سنا ہے بکرے ختم ہو گئے؟ تم سنتے رہتے ہو کالا ہرن ختم ہو گیا، پیلا چیتا ختم ہو گیا، فلاں جانور کی نسل ختم ہو گئی جس کی حفاظت کی سب لوگ تدبیریں کرتے ہیں۔ بکرے، مرغیاں، گائے، دمبے، ان کے بارے میں کبھی تم نے سنا ہے کہ ان کی نسل ختم ہو گئی؟ پھر انہوں نے کہا، اللہ اکبر کے نام پر تو قربان کرنے والے بکرے، گائے اور دمبے ختم نہیں ہو سکتے، انسان ختم ہو جائیں گے، یہاں کبھی اسلام ختم نہیں ہو سکتا۔ اور آج بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے ارکان کی تعداد 75,000 کے لگ بھگ ہے، ہمارے ہاں تو 40,000 کے لگ بھگ ہے، اور میں اپنی خواتین ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے عرض کروں، وہاں خواتین ارکان کتنی ہیں؟ میں نے بھی سنا، اور ابھی یہ چند دن پہلے یہ اعداد شمار میرے پاس آئے کہ خواتین ارکان کی تعداد ہمارے ہاں تو 6,000 ہے،
6,500 है। बांग्लादेश में वहां पर 30,000 के करीब खवातीन अरकान हैं। 30,000 के करीब खवातीन, इतनी तेजी से। वाकया ये है कि जो दीन फितरत है, आज सारी दुनिया में खवातीन इसकी तरफ लपक रही है, दौड़ रही हैं। ये जो कतर में वर्ल्ड कप हुआ, ज्यादा इस्लाम की तरफ आने वाली खवातीन हैं। ये जो दुनिया में अगर आज 100 लोग मुसलमान होते हैं, 70 उसमें खवातीन होती हैं, और खवातीन इस दीन फितरत की तरफ लब्बैक कह रही हैं और उसकी तरफ दौड़ दौड़ कर आ रही हैं। तो इस पहलू से ये खुदी कि तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, थोड़ा सा खुदी में इनकलाब बांग्लादेश में पैदा हुआ है। और आप देखेंगे कि बांग्लादेश में तहरीक इस्लामी तेजी से आगे बढ़ रही है। फिर आप देखते हैं फलस्तीन, वहां 70 साल से कशमकश में है, जिद्दोजहद में है, कुर्बानियां दे रहे हैं, सर कटा रहे हैं, लेकिन वो मुजमहल क्यों नहीं होते? जाने हार रहे हैं। हम तो अगर कोई सीट हार जाए तो मुंह लटक जाते हैं, मायूसी तारी हो जाती है, शाम गरीबा मनाने लगते हैं। हक से वाबस्तगान की अगर ये कैफियत होगी, अल्लाह ताला को ऐसे लोग नहीं चाहिए। अल्लाह ताला को तो वो लोग चाहिए, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह, हर हाल में ला इलाहा इल्लल्लाह से जो वाबस्ता। जैसे फलस्तीन, इतने हर साल कुर्बान होते हैं, लेकिन न मुजमहल होते हैं, न पजमुर्दा होते हैं, न हौसले हारते हैं। वो 2 साल पहले रमजान में 11 रोजा जंग हुई फलस्तीनियों की और इसराइलियों की। उसमें 253 फलस्तीनी शहीद हुए और इसराइली सिर्फ 13 जहन्नुम वासिल हुए। लेकिन जब जंग बंदी हुई तो मैं हैरान था। सारे फलस्तीन घरों से निकल आए थे, जश्न मना रहे थे, जोश और जज्बे से सरशार से, और जैसे फतह उन्हें हासिल हो गई है। मैं सोच रहा था इन्हें क्या हुआ है, क्यों पजमुर्दा नहीं होते, क्यों हौसले नहीं हारते, क्यों दिल शिकस्ता नहीं होते? हम तो बार बार हो जाते हैं। लेकिन फअंज़लल्लाहु सकीना, अल्लाह ताला उन पे सकीनत नाजिल करता है। वयदहुम बिजुनूदिन लम तरौहा, और ऐसे लश्करों से मदद करता है जो तुम्हें नजर नहीं आते। और उसके नताइज आप देख रहे हैं कि वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो असल वाबस्तगी ये दीन है, इसकी वजह से हमारी इज्जत है, इसकी वजह से इज्जत मिलनी है। इसको छोड़ा जाएगा, इस पे कंप्रोमाइज, इसमें मिलावट। वो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फलस्तीन फतह होने जा रहा था, पैगाम दिया गया कि फलस्तीन की चाबियां बैतुल मक़दस की मिलने वाली हैं, अगर आप तशरीफ ले जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं तो जरूर जाऊंगा, बगैर खून खराबे के बैतुल मक़दस हमें मिल रहा है, मैं जरूर जाऊंगा। ऐसे में ये जहन हमेशा होता है। उसने कहा, ऐसा करें आप शानदार कपड़ा पहन लें, ऐसा करें आप तुर्की नस्ल घोड़ा मंगा लें, उस पे बैठ के जाएं, पता तो चले हमारा सरबराह मुमलिकत है, पूरी शान और शौकत से जाए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस मौके पर एक बात कही, और हजरत उमर की बातें तो जिंदा जावेद हैं। कहने लगे कि हमें जो इस वक्त दुनिया में मकाम है, ये हमारे कपड़ों की वजह से है। ये जो हमें दुनिया में मकाम है, ये हमारे घोड़े की वजह से है। और फिर फरमाया, हमें ये दुनिया में जो मकाम है, हमारे दीन की वजह से है। और अगर ये दीन हमारे पास मौजूद है तो हमारे जिस्म पर कोई भी कपड़ा हो, हमें इज्जत मिलेगी, हमारी सवारी कोई भी हो, हमें इज्जत मिलेगी। असल चीज है दीन से वाबस्तगी। तो हम दीन से वाबस्ता रहें, तो इस पहलू से दीन से वाबस्ता रहें तो हमें इज्जत, सुरबुलंदी, और जमात इस्लामी को भी। ये कतर का एक और अहम वाकया ये भी है कि कतर ने अल्लामा यूसुफ करज़ावी रहमतुल्लाह अलैह उनको पनाह दी हुई थी, और इसके भी ये असरात हैं। तो इस पहलू से मुझे लग रहा है मोहतरम अमीर जमात तशरीफ ला रहे हैं, और वैसे भी थोड़ी ताख़ीर होने की वजह से मेरा प्रोग्राम थोड़ा वक्त से लेट शुरू हुआ, और ज़ाहिर वक्त से लेट ही मैं ख़त्म भी कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरे नहायत काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, मेरे अजीज़ नौजवान दोस्तों,
آنے والا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت علی منہاج نبوہ کا ہوا ہے، اور اس کے طریقے اور اس کے تو اس لیے اس خلافت علی منہاج نبوہ قائم کرنے کے لیے وہ صفات، وہ سیرت اختیار کرنا پڑے گی. اسی کے لیے یہ تربیت گاہ ہو رہی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. امیر جماعت راورسېدو د استقبال وکړئ. نعره